رکھے، خوش رکھے. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ذرا آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ملٹری کوڈ سے ہی شروع کر لیتے ہیں. آرمی ایکٹ ہے کیا سر؟ اس کا دائرہ کار کہاں تک جاتا ہے جس کے بارے میں آج کل بہت زیادہ بات ہو رہی ہے سر؟ دیکھیں ہماری سمجھ میں تو یہ ہے کہ یہ جو آرمی ایکٹ ہے یہ تو آبویسلی ایک کنکرنٹ ہے، ہمیشہ یہ لگایا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے کورٹس کا ود ان دی 3 فورسز اپنا ایک نظام ہے جو ہر وقت رہتی ہیں، اور وہ قانون کے مطابق ہے. مطلب یہ کہ اگر آرمی کا کوئی بندہ اس کے اندر انوالو ہوتا ہے تو سمری کورٹ مارشل ہے، جنرل کورٹ مارشل ہے، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہے، ڈیپینڈنگ آن دی کرائم. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی سیولین ایسا انوالو ہوتا ہے جو آرمی کے خلاف کام کر رہا ہو، خواہ وہ اسپیناج کا ہو، جیسے یہ جو یادیو وغیرہ کو وہ پکڑا ہوا اور اس کا کیا، اسی طرح اور کوئی آرمی کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے کسی طریقے سے، تو ان کو یہ جو کورٹس ہیں ان کے اندر یہ سمری ملٹری کورٹس بھی ہیں، دوسری بھی ہیں، ان میں ٹرائی کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد ان کو پورا ڈیفنس کا بھی حق ہوتا ہے، وہ ڈیفنس اپنا وکیل کرتے ہیں، ان کی پروسیکیوشن کا الگ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اپیل کا حق ہوتا ہے ایک تو چیف آف آرمی اسٹاف کو، اور بعد میں وہ اپیل کر سکتا ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر بھی. تو یہ سارا ایک نظام ہے. یہ کوئی، میں خود حیران ہوتا ہوں کہ ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ کیا ملٹری کورٹ بنا سکتے ہیں. نو، سیپریٹ ملٹری کورٹس بنانا وہ آبویسلی اس کے لیے پروویژن چاہیے. جیسے پہلے ایک سن سیٹ کلاس تھی اور 2 سال کے لیے ملٹری کورٹس بنائی گئی ٹیررسٹ کو ڈیل کرنے کے لیے. یہ ٹیررسٹ کو ڈیل کرنے والی بات نہیں ہے، یہ فوج کی تنصیبات پہ حملہ ہوا ہے، اور فوج اپنے دفاع میں کوٹ تو کوٹ وہاں سے گولی چلا کے تو بھی بنا سکتے ہو، لائن کھینچتے اور آگے سے فائر کرتے اور لوگوں کو، بیکاز یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو کراس دیٹ لائن جب آپ کو کہا جائے. تو یہ تو ان کے ساتھ ایک بڑا تحمل مزاجی سے فوج نے بڑا ایک پیشنس کے ساتھ یہ دیکھے، اور پھر ان کو جب ابھی ساری چیزوں کو اکٹھا کیا تو ان کو دیکھ کے اس کو بہت سے ایسے کیسز جو سول کورٹوں میں جائیں گے، لیکن کچھ ایسے کیسے ہیں جو ناقابل معافی ہیں، جنہوں نے جا کے، آپ نے دیکھا شہداء کے وہ جو اسٹیچوز وغیرہ اور جہازوں کو آگ لگائی، اور آپ جناح ہاؤس کو جلایا جو کہ کور کمانڈر ہاؤس تھا. تو آپ اس کے گھر پہ ایک اگر حملہ آور ہوئے ہیں تو گھر تو اگر کور کمانڈر کا نہیں، ایک نارمل آدمی کے گھر پہ بھی اگر کوئی ڈاکو گھس جائے یا کوئی چوری کرے یا آ کے جلاؤ گراؤ کر رہا ہو تو آپ اندر سے اپنے سیلف ڈیفenس میں گولی چلا سکتے ہیں. اور وہ آپ کا جو مقتول ہے وہ اس کے اوپر چارج یہ لگے گا کہ یہ انویڈر ہے، اس نے حملہ کیا ہے، یہ حملہ آور ہوا، تو دیٹ از وائی. تو میرا خیال میں اس کو بہت زیادہ لوگ کھینچ رہے ہیں. یہ دیکھنا ہوگا کہ جس نے افواج پاکستان کے خلاف لوگوں کو بہکایا، جن لوگوں جو انوالو ہیں اس منصوبے میں، جنہوں نے یہ کہا کہ جی اڑا دو، اور آپ نے دیکھا کہ کئی یہ تحریک انصاف کے لڑکے کہہ رہے تھے کہ دیکھیے آپ حکم ہی نہ مانیں، یعنی ان کو تلقین کر رہے تھے کہ آپ کو اگر کوئی غلط حکم دیا جاتا ہے تو نہ مانیں. میننگ دیئر بائی کہ اگر آپ کا بینڈ آف مائنڈ پولیٹیکلی کوئی ایک سائڈ کے اوپر ہے اور آپ کو وقتی طور کے اوپر حکومت ایسا سٹیپ فوج لے رہی ہے جو کہ اس کے نگیٹ کر رہا ہے تو آپ وہ نہ مانیں. دی پوائنٹ از کہ فوج کے اندر تو پالیٹکس ہے ہی نہیں، نہ ہونی چاہیے. ایبسولوٹلی آپ کا اپنا رائٹ ہے کانسٹیٹیوشن ووٹ جس کو مرضی ہے دے، آپ کسی پارٹی میں شامل نہیں ہو سکتے، آپ اپنے طور کے اوپر اپنے ووٹ کا حق ادا کر دیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کی کنوینسنگ کریں اور فوج کے اندر بھی ٹولے بنانے شروع کریں اور باہر سے سیولین پالیٹیشینز آپ کو ڈائریکٹ کر رہے ہوں کہ اگر آپ کو یہ حکم کرے تو مانے، یہ حکم کرے تو نہ مانے. یہ تو اتنا سیریس کرائم ہے کہ آپ تو اس کی پنشمنٹس جو ہے وہ لائف امپریزنمنٹ کے علاوہ ڈیتھ تک کی پنشمنٹ ہو سکتی ہے جب آپ بہکائیں کسی کو. آپ دیکھیں فوج کے قانون بڑے سخت ہیں. آپ جنگ لڑ رہے ہیں اور آپ دشمن کے سامنے کھڑے ہونے کی بجائے پیٹھ کر کے پیچھے آتے ہیں تو گولی مارنے کا حکم ہے بندے کو. تو اس لیے یہ اداروں کے اندر ڈسپلن تب ہی ہے کہ اس کی جو ہے پاسداری کی جائے. جائے کہ آپ جی ایچ کیو کے اوپر جا کے حملہ کر دیں اور آپ ادھر ادھر حملہ کر دیں، یہ بالکل ناقابل معافی جرائم ہے. اور آئی ایم شیور کہ حکومت پھونک پھونک پہ قدم رکھ رہی ہے
اور وہ یہ دیکھ رہی ہے, انہوں نے بچوں کا, عورتوں کا یہ وہ کیا. آلدو اس میں کوئی اسپیئر نہیں ہو سکتا unless somebody is under age یا immature ہے یا بلوغت کو نہیں پہنچا. اگر خاتون ہے یا مرد ہے, دیکھیں عورتیں بھی کئی پوری لمبے اسپینوج کے اندر انوالو ہوتی ہیں, آپ نے کئی فلمیں دیکھی ہوں گی کہ وہ ہے, تو وہ ان کی سزائیں جو ہیں وہ سخت ترین ہوتی ہیں. لیکن یہاں ہمارے معاشرے میں سوچ کے ساتھ بہت کچھ, تو یو ول سی کہ few people will be charged under this army act, اور پھر اس کے بعد وہ ڈیو پروسیس ہوگا, اور اس کے بعد ان کو رائٹ ہوگا اپیل کرنے کا اور یہ کرنے کا. اگر اس کو فورگو کیا تو کل تک کوئی اور لوگ آ کے چڑھائی کریں گے اور وہ کہیں گے کہ ابھی کور کمانڈر ہاؤس کو جلاؤ, ملٹری آپریشن ڈائریکٹریٹ کے اوپر حملہ کر دو, ایئر ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کر دو. یہ تو کبھی ایسے ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں کسی طریقے سے. بالکل ٹھیک ہے. آپ بھی سمجھتے ہیں, اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کا 9/11 ہے, آپ سمجھتے ہیں اگر یہ 9/11 ہے, اور اگر پھر یہ 9/11 ہے تو 9/11 کے بعد تو ایک مہینے کے بعد دوسرے ملک پر حملہ کر دیا گیا تھا. ابھی فرانس میں جو حادثے ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے, وہاں پہ سزائیں کورٹ شروع ہو گئے. تو یہاں پہ 2 مہینے سے ابھی سوچا جا رہا ہے کریں گے, کب کریں گے؟ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو آنے والے دور میں تو یہ حادثے بڑے ہو سکتے ہیں سر. جی دیکھیں پرویز, مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے مخصوص حالات ہیں, حکومتوں کو تو کوائٹ کلیئر ہے, اور میرے خیال میں جو اسٹیبلشمنٹ یا آرمی کی لیڈرشپ ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کی, اگر دیکھیں جی جا کے کور کمانڈر کو ہلاک کر دیتے, ان کی بیوی بچے ادھر تھے, اندر جو لوگ گھس گئے ہیں وہاں ان کا کیا ڈیفنس تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ ہے تو سیریس ایشو, لیکن ملک کے اندر جو حالات ہیں اور جس طرح کی بیرونی طاقتیں اپنا ایک ہائیبرڈ وار کے اوپر چلی ہوئی ہیں, ملک کے مختلف صوبوں میں اندر ہم نے بہت سی حکارتیں پیدا کی ہوئی ہیں, بہت سی پولرائزیشن ہے. تو میرے خیال میں جو اسٹیٹس مین ہوتا ہے وہ سوچ سمجھ کے آگے چلتا ہے, اس لیے اجلت کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب نیلسن منڈیلا نے ٹیک اوور کیا تو اسے ایگزیکٹلی پتا تھا کون کدھر ہے, کیا کیا ہے, لیکن وہ ایک ملک کی آزادی کے لیے اس نے اپنی وہ ساری چیزیں قربان کر دی. یہاں وہ سچویشن تو نہیں ہے, یہاں تو یہ سچویشن ہے کہ ملک کی سلامتی پہ حملہ ہوا ہے اور اپنے لوگوں نے حملہ کیا ہے اور دشمن کے نیریٹو کو ری انفورس کیا ہے. تو اس لیے یہاں یہ اچھی بات ہے کہ حکومت سوچ کے آگے چل رہی ہے, لیکن آئی ایم شیور کہ یہ لوگ جو ہیں کسی لحاظ سے بھی جو قابل معافی نہیں, اور ان کو ضرور سزائیں ملنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ نے ایک لفظ یوز کیا تھا, ورغلانے پر سزائے موت تک کی سزا دی جا سکتی ہے. یہاں پہ تو ہر چیز کا ثبوت ہے, باقاعدہ پلاننگ کے طور پر کیا گیا ہے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں عمران خان پر یہ ملٹری ایکٹ کے تحت مقدمہ چلے گا, اور کیا سزا اتنی سنگین بھی ہو سکتی ہے اگر عمران خان کا جرم ثابت ہوتا ہے تو؟ دیکھیں یہ جو ورغلانے کی بات ہے یا اس کے ساتھ حصہ ڈالنے کی بات ہے کہ آپ فیسیلیٹیٹر ہیں, یہ ان دیٹ کیس ابیٹمنٹ کے اندر آتا ہے نا. جیسے ذوالفقار علی بھٹو وہ ابیٹمنٹ میں تھے یا نہیں تھے, لیکن چارج ان کے اوپر وہی لگا کہ آپ اس میں سازش میں شامل تھے جہاں وہ قصوری صاحب کے والد صاحب کو اوپر حملہ ہوا اور وہ ہلاک ہو گئے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان صاحب کے اوپر یہ لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا, بیکاز میں اسپیکولیٹو بات کرنی بھی نہیں چاہیے, چونکہ میں پریوی نہیں ہوں کہ اندر کے حقائق ابھی تک کیا ہیں اور جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس میں کتنے پروف ہیں اور کیا ہے. میرے خیال میں یہ کورٹس کے لیے چھوڑنا چاہیے. اینڈ آئی کین ایشور یو کہ ایون ملٹری کورٹس کے اندر بھی پوری آرگومنٹس اینڈ کاؤنٹر آرگومنٹس ہوتی ہیں, اور اگر کیس مضبوط نہ ہو اور آپ اس کے صحیح دلائل نہ دے سکیں تو اس کے اندر بری کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد کورٹوں کے پاس بھی جا سکتے ہیں. لیکن لیٹس سی کہ اس میں کون انوالو ہے. لیکن جو پرائما فیسی آپ کو نظر آ رہا ہے, جس طرح کی تقاریر آپ دیکھیں خود جو پی ٹی آئی کے لیڈرز کرتے رہے ہیں, جس طرح ان کے حواری کرتے رہے ہیں, جس طرح اور کئی لوگوں نے کہا جلاؤ گھراؤ لوٹو مارو ان کو چھوڑو نہیں, اور پھر حملے ہوتے رہے. اسلام آباد کے اوپر آ رہا ہے لشکر اور مار دے گا اور قتل و غارت ہوگا, اور بڑی بڑی اس کے اوپر وی لاگز آتے رہے, خون ہوگا, لوگوں کے گھروں پہ حملہ ہوگا. یہ سب کچھ کس کو پسند تھا؟ ہمارے دشمنوں کو پسند تھا کہ اس قوم, دیکھیں قومیں آگے تب چلتی ہیں کہ ان کے اندر یکجہتی ہو. قومیں تب آگے چلتی ہیں جب ان کے اندر اخلاقیات اور اقدار کا ایک سسٹم ہو, اور ہم ایگری ٹو ڈس ایگری کریں, پولیٹیکل ڈیفرنس ہو سکتا ہے اور وہ ملک کے مفاد میں ہوتا ہے. ایک حکومت کچھ کہتی ہے,
دوسری کہتی ہے نو یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ہونا چاہیے. وہ بھی محب وطن ہوتے ہیں, یہ بھی محب وطن ہوتے ہیں. لیکن جب آپ ہاتھ کے اندر ڈنڈے لے کے اور آپ آ کے تو اٹیک کرنا شروع کریں اور لوگوں کو گھروں میں گھس جائیں, اور وہ بھی لوگوں کے گھروں میں نہیں, وہ آپ افواج پاکستان جو ہمارے محافظ ہیں اور وہ شہداء جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اپنے بچوں کو یتیم کیا, اپنی بیگمات کو بیوہ کیا, ہماری بچیوں کے سہاگ انہوں نے بچائے, اور ہر جگہ, اور پہلے دن سے لے کے سیاچن کے اوپر میں اگلے دن بھی کہہ رہا تھا, لوگوں کی ٹانگیں فریز ہوئیں, ہاتھ فریز ہوئے, کاٹنے پڑے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو وزیرستان کے اندر وہ کیا کچھ ہوا. کل میرے پاس ایک سولجر آیا ہے, چونکہ میں وہ ایکس سروس مین سوسائٹی کا جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہوں, تو میرے پاس ایک آیا, اس نے کہا میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں. میں کہ جی آ جائیں, آپ کیا ہیں؟ تو کہتا سر میں سولجر ہوں, سپاہی, میں ریٹائر ہوا تھا 71 کی جنگ میں. تو میں نے کہا آ جائیں میرے پاس, اولڈ مدت تھا. آنیسٹ ٹو گاڈ پرویز, میں نے اس سے پوچھا تھا 71 کی جنگ میں, اس نے کہا سر 71 کی جنگ میں زخمی ہوا. میں نے کہا کیا ہوگا؟ کہتا میری ٹانگ کٹ گئی. تو میں نے کہا تم تو چل کے آئے ہو. اس نے مجھے دکھایا تو پلاسٹک کی ٹانگ اس کی لگی ہوئی تھی. تو اس نے کہا سر میں اس کے اوپر آیا ہوں اور میرے اندر جذبہ ہے, اگر کل پھر مجھے بحث پہ بلائیں تو میں پھر جاؤں گا. اور اس وقت سے میں پھر چونکہ اپاج ہو گیا, باہر آ گیا, پھر میں نے اسکول ٹیچر بننا شروع کیا, پھر میں وہاں کچھ پڑھاتا رہا, اور وہ سولجر تھا, سپاہی تھا, اور اسے ہم نے یہ جو ہوتی ہے ضلع کونسلز وغیرہ کا پریزیڈنٹ بنایا, خواہ وہ سپاہی بھی کیوں نہ تھا, چونکہ اس کے اندر ایک میں نے جذبہ دیکھا. یہی جذبہ پوری فوج کے اندر ہے. آپ نے دیکھا نوجوان ابھی بھی وزیرستان میں, ادھر آئی ڈی لگی, ادھر بندہ, بہت سی جگہ آپ کا سیلاب آ جائے, آپ کا زلزلہ آ جائے, آپ نے کراکورم ہائی وے کو بنانا ہے, آپ نے کوئی مشکل, آپ نے سی پیک کو حفاظت دینی ہے, آپ نے پاکستان کی ایسٹرن بارڈر بچانا ہے, ویسٹرن کو بچانا ہے, آپ نے ورٹیکلی کو اٹیک کرتا ہے بالا کوٹ کے اوپر تو اس کو دندان شکن جواب دینا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں اپنی فوج کو سپیئر کرنا چاہیے, ان کے حوصلے بلند کرنے چاہیے, جائے کہ ہم ان کے حوصلے توڑیں. تو آپ اندر سے اٹھ کے ان کے اوپر اٹیک کریں اور یہ کہیں کہ فوج باقی تو ٹھیک ہے, ان کا لیڈر خراب ہے. ابھی آپ سوچیں کہ یہ کوئی بات کرنے والی ہے کسی کے؟ آپ بغاوت کو اور آپ میوٹنی کو ہوا دینا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں یہ تینوں سروسز کے اندر ڈسپلن کا ایک سسٹم ہے. کوئی وائلیشن کرتے ہیں لوگ, ہماری قوم کا ایک حصہ ہے, غلطیاں کرتے ہیں, ایبسنٹ ہو جاتے ہیں, لڑائیاں ہو جاتی ہیں, اس کا کورٹ مارشل ہوتا ہے. اور اگر لیڈر انوالو ہو تو لیڈر کو سپیئر نہیں کیا جاتا, کوٹیں بھی ہیں, اس میں جا سکتا ہے, اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد وہ احتساب پورا کرتا ہے. آپ ماضی دیکھ لیں, ساروں کا احتساب ہوا ہے. تو ہر بندہ جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہے. آپ جا کے کھڑے ہو کے ان کا حساب نہ کرنا شروع کریں. آپ اپنے اپنے گریبان میں دیکھیں, اپنے مینیفیسٹو بہتر کریں, اپنی زبان پہ کنٹرول کریں. نفرتوں کے جو جال ہے اس کو نہ بچھایا جائے, بلکہ محبتوں کا اضافہ کیا جائے اور ملک کو آگے لے کے جایا جائے. ابھی آپ دیکھیں سائفر کا کتنا بڑا ایک سکینڈل بنا کے اڑا کے ادھر ادھر. سائفر پوری دنیا میں ہر ہائی کمشنر, ہر ایمبیسڈر اپنی حکومت کو دیتا ہے. یہ آئیز اونلی ہوتا ہے. یہ سائفر کا مطلب یہ کوڈڈ ہے, اور آپ اس کو کبھی ادھر اٹھا رہے ہیں, کبھی اور اینڈ پہ آپ کہتے ہیں میرے سے اوریجنل کاپی گم ہو گئی ہے. تو ابھی آپ کیا کریں؟ مطلب ہے کہ یو کانٹ اگنور کہ نہیں جی یہ چونکہ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں اور یہ کلیم کرتے ہیں یہ بڑے پاپولر ہیں اور یہ تھوڑے اچھے خوبصورت ہیں تو اس لیے ان کے اوپر یہ گناہ. یہ خدا کے واسطے ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی بھی انوالو ہوگی تو ہاتھ کٹے گا. آپ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ چیزیں کیا کرتے ہیں, کیا سمجھاتے ہیں؟ اچھی پالیٹکس کریں, اچھے لوگوں کو آگے لے کے آئیں, اور ملک کی لیڈرشپ ہمارے نوجوان نسل کو آہستہ آہستہ ہو جائے گی. ہم اتنے سیلف سینٹرڈ نہ ہوں کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں, مائی وے اور ہائی وے, دیٹ از بیڈ. دیٹ از بیڈ. بالکل ٹھیک ہے سر. عدالتوں کے رویوں پر کیا کہیں گے؟ جو آپ نے شروع میں فرمایا کہ یہ جو مطلب فوجی عدالتیں ہیں یہ بڑا نارمل پروسیس ہے, اس میں کچھ سم تھنگ اسپیشل نہیں ہے, یا یہ پہلی دفعہ نہیں بن رہی, یا کچھ اسپیشل کورٹس, ایسا کچھ نہیں ہے. تو عدالت اس میں اتنے رکاوٹیں کیوں ڈال رہی ہے سر اگر دیکھا جائے تو؟ دیکھیں عدالتیں جو ہے نا, فوجی اور دوسری عدالتوں میں فرق یہ ہے کہ فوجی عدالت کے اندر بندے کو ٹائم بھی ملتا ہے. کیا بتاؤ, صرف یہ ہے کہ فیصلہ کوئک ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ ابھی 2 مہینے کی چھٹیاں ہو گئی ہیں, ابھی 2 سال اور لگیں گے اور 25 سال لگائے, وہ نہیں ہوتا. ان عدالتوں میں یہ ہے کہ لمبے فیصلے, ان کو اس کو تاریخ قتل کے مقدمے ادھر, سیاست کے مقدمے آگے,
کئیوں کو وہ گڈ ٹو سی یو اللہ گلا. آئی ٹیل یو کہ یہ چیزیں خدا کے واسطے یہ جلیل القدر عہدے ہیں. یہ جو آپ کی کورٹس ہیں یہ خدا آپ کو یہ موقع دے دے کہ آپ نے انصاف کرنا ہو تو اللہ کی لاٹھی تو بڑی بے آواز ہے, وہ تو پڑے گی پھر اگر آپ انصاف نہیں کریں گے. وہ تو کہتے ہیں نا ترازو, اسلام میں تو کانسیپٹ یہ ہے کہ قاضی اگر مدعی کی طرف دیکھ کے مسکرائے تو مدعا علیہ کی طرف بھی دیکھ کے مسکرائے تاکہ یہ کوئی نہ ہو. اور اگر آپ کو شک ہو جائے کہ یہ انوالو ہے, پہلی تو یہ بہت بڑی انسلٹ ہے ایک لیڈر کے لیے, ایک جج کے لیے, کہ کوئی کہے کہ آپ تو باعث ہیں. میرے خیال میں دیٹ شوڈ بی دی لاسٹ ڈے فار ہم. ہی شوڈ سے کہ اچھا میرے اوپر اعتماد ہی نہیں رہا. یعنی عدالتوں پہ اگر ہمارا اعتماد اٹھ جائے گا تو کس مہذب ملکوں میں ایسا ہی ہوتا ہے. بہت ساری مثالیں ہیں کہ اگر ذرا سا بھی ہو تو وہ لاسٹ ڈے ہوتا ہے. جی جی جی. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے ہمارا یہ لیگل سسٹم میں بھی ہم ریفارمز کریں, ہم جلدی فیصلے کریں. اور یہ جو لمبا ہے کہ مرضی کا بینچ ہوگا تو ادھر لگے گا, مرضی کا بینچ ادھر لگے گا, اس کا سٹے آرڈر, اس کا. ابھی کئی لوگوں کو مثلاً یہ جو پچھلے ڈپٹی سپیکر تھے تحریک انصاف کے, ان کا کوئی سٹے آرڈر ہوا ہے, وہ گھپلا تھا, پہلے یہ ہوا کہ وہ غلط تھا. آپ دیکھیں پھر انصاف کہاں ہے؟ وہی بیٹھے ہیں, وہی ڈپٹی سپیکر تھے, وہی فیصلے غلط کرتے رہے, وہی انہوں نے آئین کی وائلیشن کی, اور کوئی بندہ یہ نہیں کہتا نہیں یہ ان کا تو پہلے نکال کے لائے نا, ہمیں دکھائیں کہ کیا ہوا. اور اس کے اوپر خدا کو حاضر ناظر جان کے انصاف کریں. یہ بھی نہ کریں کہ کس پارٹی کا ہے تو اس کو وکٹمائز کیا جائے, وہ اے کا ہے, بی کا ہے, سی کا ہے. میرا مطلب ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ دیکھو, پرویز علامہ اقبال کا شعر ہے کہ نگاہ موت پہ رکھتا ہے مرد دانشمند, حیات ہے شب تاریک میں شرر کے نمود. یہ لائف تو بلبلے کی طرح ہے, یہ چلی جائے گی اور وہ وقت یاد رہے گا. اور آپ کو یا ہم لوگوں کو یہ ٹائم ان کرسیوں پہ بیٹھنے کا اور فیصلے کرنے کا تھوڑا سا ملتا ہے. اس کے اندر آپ اپنی آخرت کو سنوار بھی سکتے ہیں, بگاڑ بھی سکتے ہیں. اور آپ کا صحیح ٹیسٹ آپ کی انٹیگریٹی, آنیسٹی, خاندانیت, مسلمانیت کا امتحان جو ہے نا, وہ اس وقت ہے جب آپ کے ہاتھ میں اتھارٹی ہو اور آپ اس اتھارٹی کا جائز اور بالکل فیئر استعمال کریں. اور اس وقت آپ ڈنڈی نہ ماریں, کیونکہ اگر اوپر نیلے چھت والا صرف دیکھ رہا ہے اور دنیا کا نہ پرائم منسٹر کنٹرول کرتا ہے نہ کوئی اور کرتا ہے اور آپ آزاد ہیں, تو دیٹ از دی رائٹ ٹائم جہاں آپ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فیصلے ٹھیک کریں اور دیانتداری کے اوپر کریں. آئی ایم شیور کہ اگر آپ وہ کریں تو سب کو آپ ایکسیپٹیبل ہوں گے. لیکن اگر آپ ایک طرح کے بینچ بنائیں, لوگ شور کریں تو بہت سے لوگوں کو, تو پھر مطلب یہ ہے کہ آپ ڈاؤٹ کریٹ کر رہے ہیں, جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے. کیونکہ عدالتیں سپریم ہیں, عدالتوں کے اوپر ہمارا احترام ہونا چاہیے, ججز آنریبل ہیں ان کو. اور پھر ججز کی سلیکشن کا سسٹم بھی جو ہے, آپ دیکھیں ہم پی ایم اے میں, ہم آرمی میں جاتے ہیں تو پی ایم اے میں 2 سال کا رگڑا ہے. اس کے بعد پتہ نہیں کتنے کورسز ہیں, ینگ آفسر کورس, مڈ کیریئر کورس, اسٹاف کالج کورس, فلانا کورس, رگڑا ڈنڈا پٹی ہوتی رہتی ہے اور سکھاتے رہتے ہیں, باہر کے کورس, اندر کے. آپ 10 سال آپ نے وکالت کی ہے, اس کے بعد آپ ہائی کورٹ کے جج بن گئے. ابھی آپ کو یعنی ایک تو انٹرنل گورننس کے سسٹم, ریجنل سچویشن کا, دیٹ از وائی آپ نے دیکھا سینڈ ڈیک کو اڑا دیا, ہم نے اس وقت سٹیل مل کو اڑا دیا. مطلب ہے ان چیزوں کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے نا کہ ان کی امپلیکیشن براڈر ڈپلومیٹک لیول پہ کیا ہوں گی, آپ کی اکانومی کو کیا ہوں گی, انٹرنل سچویشن کیا ہے. اس کے لیے آپ کے کورسز ہوں. اور یہ جو ججز بھی بنتے ہیں ان کو ساری چیزوں کو گروم کر کے اوپر آ کے پھر ایک فیڈرل سروس کمیشن ہونا چاہیے جس میں انٹرویوز ہوں, امتحان ہو باقاعدہ. ہمارا لیفٹیننٹ سے کیپٹن بننا ہوتا ہے نا تو پیپر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں سائنس کا بھی ہوگا, ایڈم کا بھی ہوگا, فلانا. کیپٹن ٹو میجر بھی آپ کئی لوگ رگڑا کھاتے رہتے ہیں, امتحان پاس نہیں کرے گا تو آگے نہیں جائے گا. اور یہ جو کورسز پہ آپ جاتے ہیں, جب وار کورس کرتے ہیں میجر جنرل بھی بننے کے لیے, 1 سال وہ آپ کو اوپر نیچے سے دیکھتے ہیں اس بندے کا کتنا پوٹینشیل ہے, کریکٹر کیسا ہے, کرتا کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. ایون دین اس کے اندر ویک یا بلیک شیپ نکل آتی ہیں اور ان کو پھر قرار واقعی تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اسی طرح ہماری جوڈیشری میں جو امپلائمنٹ ہے, ابھی جو سول ججز ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, ان کی ایک سلیکشن کا سسٹم ہے, وہی جو ہے سیشن ججز بنتے ہیں, گڈ ہے. لیکن پھر اوپر والی جوڈیشری کا, میں پرائم منسٹر ہوں تو میں دیکھوں گا میری پارٹی کے حق میں کون ہے, میں چند ایک وہ بندے بنا دوں, اگلا آئے گا وہ بنا دے گا, چونکہ وکیل چننا ہے, چن کے لگا دینا ہے, اور وہ کہے گا کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے. سب کچھ پتہ نہیں ہے, بہت سی چیزوں کو اویئر ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے.
تو یہ میرا خیال ہے سسٹم کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے سسٹم کو. سر ایک اور بڑی مطلب کہ ایک مثال قائم ہوئی ہے کہ فوج نے سب سے پہلے اپنے اندر احتساب کیا ہے, کئی افسران فارغ ہوئے ہیں بلکہ سزائیں دی ہیں. اس مثال کو کیسے دیکھتے ہیں سر آپ؟ دیکھیں یہ مثال تو ہمیشہ رہی ہے. دیر از نو کوشچن کہ اندر کوئی معافی ہو. آپ کی جو کیریکٹر کی ویکنیس, آپ کا مارل ٹرپیچیوڈ, آپ کی کہیں چیٹنگ. مجھے یہ پتا ہے کہ پی ایم اے میں جب ہم بیٹھ کے 2 سال کا کورس کرتے تھے اور ٹریننگ بھی اور ٹیسٹ بھی, اور وہاں بیچلر آف آرٹس کی BA کی ڈگری بھی دیتے تھے, اسٹاف کالج میں MA کی ڈگری ہوتی ہے, یا وار کالج میں وار سٹڈیز کی ماسٹرز کی ڈگری ہوتی ہے. تو وہاں ایلیمنٹری سائنس کے پیپر میں ہمارے 2 کیڈٹ بیٹھے تھے, تو ایک نے کہیں اس اپنے پیمانے پہ کوئی فگر لکھی اور دوسرے کو دی, اور وہ ڈیٹیکٹ ہو گیا, تو دونوں کو وہاں سے وڈرا کر دیا 2 سال کی ٹریننگ کے بعد کہ نو گڈ, یو ہیو ٹو گو بیک. آئی ٹیل یو کہ آرمی کے اندر سختی ہے, سٹینڈرڈز ہیں, اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو پنشمنٹ جو ہے وہ تو ہمیشہ, دیٹ از وائی خود احتسابی ہے نا, ایئر فورس ہے, نیوی ہے, آرمی ہے. لیکن ایون دین اگر کوئی بندہ گڑبڑ کرتا ہے تو ہمارا پھر جو سول لا ہے وہ بھی مضبوط اسی طرح ہونا چاہیے تاکہ سارے اداروں میں خود احتسابی ہو. آپ دیکھیں دبئی میں یا ابو دھابی میں یا انگلینڈ میں لوگ زیبرا کراس بھی نہیں کرتے, کھڑے ہوتے ہیں, لائن بناتے ہیں. کیوں؟ چونکہ ان کو پتہ ہے اکاؤنٹیبلٹی ہے, جرمانہ ہوگا ٹک کے. اور وہ اسی طرح اگر پنشمنٹ کا جو نظام ہے وہ بڑا ضروری ہے, اور اداروں کا ڈسپلن A1 ہے ہماری فوج کا اللہ کے کرم سے. لیکن اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ آپ نے معمولی غلطی کی ایک پورے کیریئر میں. آپ یو میں بی اے فلائر, آپ کے کوئی 90% نمبر ہو, آپ نے سورڈ آف آنر لی ہوئی ہو, لیکن اگر آپ انوالو ہو گئے اور اس کا جواب آپ نہیں دے سکیں گے تو اس کے بعد پھر آپ اس میں نہیں رہ سکتے. بیکاز یہ پائس پروفیشن ہے, اس میں آپ نے خود بھی والنٹیرلی اپنے آپ کو گولی کے لیے پیش کرنا ہے ملک کی خاطر, اور اپنے جوانوں کو لیڈ بھی کرنا ہے. اور وہ بھی تب آگے آئیں گے جب انہیں پتا ہوگا کہ ہمارا یہ لیڈر جو ہے پہلے آگے کھڑا ہوگا اور بلٹس کو فیس کرے گا اور وہ کرے. تو اس لیے اس کے اوپر ان کا اپنا بڑا اچھا نظام ہے جو کہ چلنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ اسی چیز کو لے لیا جائے تو پھر جنرل فیض حمید کا کردار تو کافی سیاسی رہا ہے, بہت کچھ سامنے آ رہا ہے. کیا مستقبل میں اگر ان کا بھی کوئی کردار ایسے ثابت ہوتا ہے تو سزا ہو سکتی ہے سر؟ یا دیکھیں میں ہم لیٹ سے کہ ہم ایک انڈیویجول کی بات ہم نہیں کرتے, ہم تو جنرلائز بات کر رہے ہیں نا. وہ اس میں فیض حمید صاحب ہو یا کوئی بھی ہو, اگر انہوں نے کوئی وائلیشن کی ہے کسی طریقے سے, یہ جو پوسٹیں ہیں نا جن کے اوپر فیض صاحب رہے یا یہ وہ, دیکھیں آن دیئر اون یہ کچھ نہیں کر سکتے. کوئی بھی ایک لیفٹیننٹ جنرل کو ایک چیف آف آرمی اسٹاف ایٹ دی ڈراپ آف دی ہیٹ گھر بھیج سکتا ہے, ایبسولوٹلی کہہ سکتا ہے صبح آفس میں نہیں آنا. تو دیر از نو کوشچن کہ کوئی اپنے طور پہ اتنی جرت کر کے کچھ وہ کرتا رہے. سسٹم کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیسے ایسے مینج ہوتا رہا کہ سب کچھ چلتا رہا اور یہ ہوتا رہا. اس کی آئی ایم شیور کہ جو کنسرن کوارٹرز ہیں وہ دیکھیں گے اور وہ چیک کریں گے کہ کس میں کس کی کتنی انوالومنٹ ہے. تو وہ ہے. لیکن میں آپ کو یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ جو لوگ وائلیٹ کرتے ہیں آرڈرز کو, یا وہ اپنے ہاتھ میں قانون کو لیتے ہیں اور اس کا ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, تو ان کی لیے پنشمنٹ ضرور ملتی ہے. بالکل ٹھیک ہے.